السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ قال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ محترم و معزز ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ آج سے ہم لوگ رمضان سیریز کے نام پر پروگرام شروع کیے ہیں۔ آج ہمارا پہلا پروگرام خوش آمدید یعنی ویلکم، استقبال رمضان، اس تعلق سے ہمارا آج کا پروگرام ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر رمضان المبارک سے متعلق بہت سارے مسائل کا ذکر انشاءاللہ میں مختلف پروگرام کے اندر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ صحیح اور درست بات ہمیں کہنے کی اللہ توفیق دے، اور سامعین اور ناظرین کو اللہ تعالی صبر کے ساتھ سننے اور اس پروگرام کو دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی راہیں ہموار کرتا ہے، راستے ہموار کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کے احسان کو، محسنین کے احسان کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر خاص فضل اس بات اور اس معنی میں کیا کہ بعض ایام اور بعض دن اور بعض وقت جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت عطا کی ہے، جو فضیلت اور جو اہمیت کے دوسرے دنوں کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ موقع دیا ہے، جس موقع کا ہم استعمال کر کے اپنی عبادتوں کے اندر اور اپنی نیکیوں کے اندر ہم بڑھوتری کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کے اندر ہم اضافہ کر سکتے ہیں، ان ایام کی قدر کر کے، ان ایام کو ہم سمجھیے استعمال کر کے، ان ایام میں عبادات کر کے، انہی بابرکت ایام میں سے ایک رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ ہر 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے ہر سال۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، جس کا ہم استقبال کیسے کریں، جس مہینے کا استقبال ہم کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ پیغامات لے کر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باقاعدہ طور پر بشارت سنایا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جاءکم شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ تم پر آ چکا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی آمد پر شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں
یا باغی الخیر اقبل اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے خیر حاصل کرنے والے، اپنے قدم کو آگے بڑھا آگے بڑھا۔ اور اللہ کے فرشتے یہ بھی اعلان کرتے ہیں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقبل اقبل، اے شر، اے برے کام کرنے والے، اے شر کے کام کو انجام دینے والے، اپنے آپ کو روک لے، بس کر، اب اس سے آگے مت بڑھ۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو اپنے اندر رحمتوں برکتوں کا خزانہ رکھتا ہے، جس مہینے کا انتظار ہر بندے مومن کو ہوتا ہے، اور ہر بندے مومن بڑی بے صبری کے ساتھ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کا انتظار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلاف کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلاف کی زندگیوں میں ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ باقاعدہ طور پر 6 مہینہ پہلے رمضان سے وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ اور شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا وہیں سے سمجھے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ رمضان کی اتنی زیادہ ان کو یعنی تلاش ہوتی، اور رمضان کی عبادتوں کے اتنے زیادہ وہ منتظر رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ روح کی تربیت کا مہینہ ہے، یہ ظاہری اور باطنی طور پر انسان کی تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو آدمی اگر پا کر اس کی قدر نہ کرے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ذرا اندازہ کریں اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، آمین کہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا وجہ ہے، کیا بات ایسی تھی کہ آپ جب منبر پر چڑھ رہے تھے تو چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا 3 مرتبہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہات بتاتے ہوئے آپ نے اس میں ایک بات جو کہی وہ یہ ہے کہ جبریل امین میرے پاس آئے، ملائکہ کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر کے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروائے اس پہ سمجھے اللہ کی لعنت ہو، یا وہ انسان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس بات پر میں نے آمین کہا۔ ذرا سوچو میرے بھائیو کہ رمضان کا مہینہ آنے پر اگر آدمی اپنی بخشش نہیں کرواتا ہے، اس مہینے کے خیر کو حاصل نہیں کرتا ہے، تو اس سے بڑا بدنصیب انسان اور ناکام انسان، نامراد انسان کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ کے ملائکہ، جو ملائکہ کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین، اور انبیاء کے سردار آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بد دعا پر آمین کہہ رہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی آمد کا ایک مومن کو بے صبری سے انتظار ہونا چاہیے، اور ایک بندہ مومن کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک شوق ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد کے تعلق سے، استقبال کے تعلق سے، تیاری کے تعلق سے آج آپ صدق دل سے کہیں، آج بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں صحیح معنوں میں رمضان مبارک کے اندر عبادت کرنے کا شوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب اور قربت حاصل کرنے کا شوق، یہ چیز بہت کم لوگوں کے اندر دیکھنے کو ملیں گی یہ چیزیں۔ لیکن اکثریت کیا ہے، رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری کیا سمجھتے ہیں؟ بھئی راشن پانی کا انتظام کر لینا، کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزوں کا آرڈر دے دینا، رمضان المبارک کے اندر کھانے پینے میں بڑی بڑی پکوان پکا لینا، کھا لینا، دعوت اور پارٹیاں کر لینا، انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے رمضان گزار لیا۔
میرے بھائیوں، رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان اپنی روح کو غذا پہنچانے کا مہینہ ہے۔ جو ہم نے 11 مہینے ہم نے جو کھائے ہیں پیے ہیں، جسم کو ہم نے جو مضبوط کیا ہے، یہ ایک مہینہ صرف اور صرف جسم کو اپنے جسم کو اور اپنے روح کو ایمانی غذا پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جس قدر ہم رمضان کی عبادت کریں گے مستعدی کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ آنے والے 11 مہینے میں ہم شیطان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، شیطان کو ہرا سکتے ہیں، اپنے مقصد میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، اپنے روح کو غذا نہیں پہنچایا، اس قدر ہم کمزور رہیں گے، اور رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو اپنے اندر بہت ساری خصوصیت رکھتا ہے، یہ مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ، اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کو بنایا، تو اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا، انسانوں کو بھیجا۔ انسانوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 پیغمبروں کو، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور ان کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو بھی نازل کیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں بہت ساری آسمانی کتابوں کو اللہ نے نازل فرمایا۔ لہذا یکم رمضان کو صحف ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ اسی طرح سے 6 رمضان کو تورات اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 15 رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا، اور 18 رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور جو آسمانی کتاب ہے اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اور اسی طرح سے آخری کتاب جو قرآن مجید ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 رمضان کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ تو اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بابرکت اس کی وجوہات اور کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ تقرب حاصل کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بندہ اللہ سے تقرب حاصل کرتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ آتے ہی لوگوں کے اندر عبادتوں کا ایک شوق، عبادتوں کا ایک ذوق، اور لوگ مسجدوں کی طرف جماعت در جماعت آنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں جو سال بھر نمازوں کے پابند نہیں تھے، صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، رمضان کا چاند دیکھتے ہی دیکھیے ان کو مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے، عبادتوں میں دیکھیں گے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھیں گے، خیر کے کام کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی خصوصیت ہے یہ کہ ہر انسان اپنی جگہ پر نیک اور اچھا اور صالح بننے کی کوشش کرتا ہے، تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو اپنے اندر بہت ساری خصوصیت رکھتا ہے، اسی میں سے ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بندوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے ہر دن اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے جانے کا پروانہ بندوں کو سنایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی للہ اتقاء من النار، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات اللہ رب العالمین، ہر دن اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وہ لوگ جو شعبان کے مہینے تک جن کا نام جہنمیوں کے لسٹ میں تھا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل خاص سے رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالی اپنے فضل خاص سے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ معلوم ہوا کہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔
یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آدمی جس قدر چاہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائے، اپنی گناہوں کی معافی اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے یعنی اللہ کے دربار میں حاضر کر کے انسان اپنی گناہوں پہ پشیماں اور نادم ہو انسان۔ اسی طرح سے اس مہینے کی اور بھی کچھ خصوصیات ہے، اس میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر ایک رات رکھی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک رات کی عبادت جو کہ رات اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا اندازہ کرے اس مہینے کی خصوصیت کا کہ وہ انسان کتنا خوش نصیب انسان ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس رات میں اگر عبادت کرتا ہے اور عبادت کرتے ہوئے اس کو وہ گھڑی اور وہ چیز مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اسی طرح سے اس مہینے کی خصوصیت جہاں بہت ساری ہے، اس میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا، رمضان میں عمرہ کرنا، اس کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے، حج کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کا جو ثواب حج کا ہے، وہ ثواب اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ ام سنان سے سوال کیا، کیا تم نے میرے ساتھ حج کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیہ نے جواب دیا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سواری کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اندازہ کریں میرے بھائیوں کہ اس مہینے کی کتنی خصوصیت ہے اور اس مہینے کی کتنی عظمت ہے، اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے اور کتنی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے یہ تو اس مہینے کی خصوصیت تھی۔ اب اس مہینے میں عبادتوں کی خصوصیت، عبادت کے لحاظ سے یہ مہینہ کیسی خصوصیت والا ہے، چند ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادتوں کی وجہ سے، اس مہینے میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، ایسے انسان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر رات میں جو انسان قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، ایسے آدمی کے تعلق سے بھی کہا گیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی بحالت ایمان کی حالت میں رات میں قیام اللیل کرتا ہے اجر و ثواب کی امید سے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عبادت کے ناحیے سے اس کی یہ خصوصیت ہو گئی میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر رمضان کی عبادت جو ہے، رمضان کی عبادت کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کرے گی اللہ رب العالمین کے پاس۔ روزہ کل قیامت کے دن روزے دار کے حق میں سفارش کرے گی کہ پروردگارا اس بندے کو میں نے بھوکا رکھا، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے آج کے دن تو اس کو معاف کر دے۔ کل کے دن یہ روزہ اپنے روزے دار کے حق میں، جس نے روزہ رکھا ہے اس انسان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گی۔ تو اس عبادت کی کتنی اہمیت ہے، اس عبادت کی کتنی خصوصیت ہے، ذرا اندازہ کریں میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے آدمی جنت کا مستحق ہوتا ہے، رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے عبادت کے ناحیے سے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے باقاعدہ طور پر جنت میں ایک دروازہ بنا رکھا ہے، جس دروازے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے باب الریان رکھا ہے، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی کو داخل کیا جائے گا، صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ مہینے کی
خصوصیت، عبادتوں کی اہمیت اور خصوصیت یہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ میرے بھائیو، اس مہینے کی ہم قدر کریں۔ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ پھر ایک بار اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اس بابرکت مہینے کو اللہ رب العالمین لا رہا ہے، اور ایک ہفتہ عشرہ کے اندر انشاءاللہ المستعان ہم اس مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ لہذا اس مہینے کے اندر آپ روزے کی عبادت کو آپ انجام دیں، ہرگز ہرگز بغیر کسی شرعی عذر کے آپ رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں۔ رمضان کا روزہ ہرگز ہرگز بغیر کسی شرعی عذر کے ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے جس میں شریعت نے آپ کو چھوٹ دیا ہے تو آپ روزہ چھوڑیں، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کریں، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور رمضان کا روزہ بغیر عذر کے چھوڑنا پھر دوبارہ انسان اس کا حق ادا زندگی میں کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر آپ روزہ رکھیں، روزے کا عمل کریں، اسی طرح سے عبادات کا اہتمام کریں۔ عبادات کا اہتمام یعنی تلاوت قرآن کے ذریعے سے، دعا و مناجات کے ذریعے سے، اس مہینے کے اندر قیام اللیل کے ذریعے سے، اسی طرح سے اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات کے ذریعے سے، غریبوں سے ہمدردی اور اپنائیت کا پہلو ظاہر کر کے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اس مہینے کا ہم خوب استقبال کریں، اور اس مہینے کے اندر ہم ان تمام اعمال کو کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہمارے گھر کوئی اہم کام ہوتا ہے تو اس کام کے لیے ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، اور اس کے لیے کتنی ہم تیاری کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کے پیش نظر ہم جو خاص مہمان ہوتا ہے اس کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ذرا آپ سوچو کہ یہ آخرت میں ہمیں کامیابی دلانے والا عمل ہے۔ اس رمضان کی ہم تیاری کیسے کریں، اس رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں، ان تمام چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ہم سوچ سمجھ کر کے اپنے آپ کو ہم تیار کرنے کی میرے بھائیو ہم کوشش کریں۔ ہر طرح کی کوتاہیوں سے اپنے آپ کو ہم دور رکھیں۔ میرے بھائیو، یہ سوچو کہ آنے والا رمضان معلوم نہیں ہماری زندگی میں پھر ملے گا یا نہیں ملے گا، اور یہ جو رمضان اللہ تعالی ہم کو دے رہا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ خیر و خوبی کے ساتھ یہ رمضان کی عبادتیں انجام پا جائیں ہمارے ذریعے سے، اور ہم رمضان کی جو سعادتیں ہیں، برکتیں ہیں، خیر ہے، ان تمام چیزوں کو ہم حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں کسی بھی طرح کی ہم کوتاہی نہ کریں۔ جس قدر ہو سکے ہم اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں، قرآن مجید کی تلاوتوں میں اپنے آپ کو ہم لگائیں، خیر کے کاموں میں ہم اپنے آپ کو لگائیں۔ صرف سونے میں، گپ شپ میں، بیہودہ کاموں میں، موبائل میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہم دور رکھیں۔ ان بیہودہ کاموں میں ہرگز ہرگز اپنے آپ کو مصروف نہ رکھیں میرے بھائیوں۔ اور اس مہینے کی تیاری کے لیے چند پوائنٹ اور چند باتیں میں اور آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ انٹینشن، ارادہ، نیت جس کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ نیتوں کو ہم خالص کر لیں کہ ہم جو بھی عبادت کرنے والے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ ہم کو کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہماری نیتوں کو درست کر دے۔ جب تک ہمارا نیت صحیح نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اس وقت تک میرے بھائیوں ہم عبادتیں پوری زندگی کریں، ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے، انسان کے دل میں کیا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کتنی جگہوں پر عبادتوں کے معاملے میں نیتوں کو درست کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا مخلصین لہ الدین۔ اگر ہم نے ہماری نیتوں کو درست نہیں کیا تو رمضان کی عبادت کیا، زندگی بھر کی عبادت ہماری بیکار ہے۔
تو لہذا اپنی نیتوں کو ہم صاف کریں، اپنی نیتوں کو ہم خالص اللہ کے لیے کریں، خالصتاً لوجہ اللہ۔ جو بھی کام، جو بھی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نیتوں کو درست کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ شیطان کسی نہ کسی ناحیے سے انسان کے دلوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور ہمارے اندر سے ریا، دکھاوا، شو بازی، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں ہم صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، صدقات و خیرات ہم کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر صرف یہ نہ ہو کہ بس ہم لوگوں کی دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں، سیلفی کے لیے، فوٹو کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، ہمارے دلوں کو خاص کریں۔ ہماری عبادتوں کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں کہیں کہ بھئی دیکھو کتنا عبادت گزار ہے، دیکھو کتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، صرف اور صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم ہر کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا اپنی نیتوں کو ہم خالص کریں، اپنی نیتوں کو ہم درست کریں۔ دوسری بات، ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، اپنے دلوں کے اندر سے کینہ، کپٹ، حسد، یہ تمام کی تمام چیزوں کو ہم نکالنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، جس قدر ہمارا دل صاف ہوگا اسی قدر سمجھیے ہماری عبادتوں میں لذت پیدا ہوگا اور اطمینان پیدا ہوگا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری عبادتوں کے اندر پیدا ہوں۔ اور اس مہینے کے اندر ہم توبہ اور استغفار کرنے کا کثرت سے ہم اہتمام کریں۔ ہماری زندگی میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم ان غلطیوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اللہ رب العالمین سے یقین مانیں، صدق دل کے ساتھ ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی آئندہ اپنی زندگیوں میں پھر دوبارہ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ سے ہم وعدہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کو خطاب کر کے بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کر لی ہیں، گناہ کر لیے ہو، آؤ میرے دربار میں ایک بار یعنی خلوص للہیت کے سجدے کر کے دیکھو، خلوص للہیت کے آنسو بہا کر کے دیکھو، دیکھو میں اپنے فضل سے کیسے تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں اتنا گنہگار ہوں، مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کیسے اللہ معاف کرے گا؟ ہرگز ہرگز میرے بھائیو یہ نہ سوچو، یہ شیطانی سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، صرف اپنی زندگی کے اندر شرک جو ہے اس سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہیں ہو گئی ہم سے ان تمام گناہوں پر معافی کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، اللہ رب العالمین، لہذا اللہ سے معافی طلب کرو۔ میرے بھائیو، یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اور بھی مختلف دروس میں، مختلف پروگرام میں آپ کے سامنے اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی۔ تو رمضان مبارک کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے بار بار کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ پورے صحت مندی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اللہ ہمیں عطا کرے، اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں عبادت کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ سے ابھی سے دعا کیجئے، بار بار دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے، اور اس مہینے کی اللہ قدر کرنے کی توفیق دے۔ یہ ساری کی ساری دعائیں کریں، اور مرد و خواتین سے بھی ہم یہی بات کہیں گے کہ خواتین اپنے وقت کو کھانے پکانے میں، افطاری کی تیاریوں میں صرف اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، بلکہ افطاری کے وقت کی قدر کریں، اور عبادتوں میں اپنے وقت کو ہم لگائیں۔ اور مرد کے جو گھر کے جو مرد ہیں، سرپرست ہیں، ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ اپنی خواتین کو عبادتوں کا موقع دیں، انہیں بھی خیر کے کام کرنے کا موقع دیں، انہیں صرف پکوان پکانے میں اور کھلانے پلانے میں مصروف نہ رکھیں، بلکہ انہیں بھی اپنی آخرت سنوارنے کا انہیں موقع دیں، اور انہیں بھی خیر اور بھلائی کی طرف ترغیب دلائیں آپ۔ میرے بھائیو، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آخر میں ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں ملک کے، ہم اور آپ اچھی طرح سے جان رہے ہیں۔ ملک کے جو حالات ہیں، اس حالات کو ہم اور آپ اچھی طرح سے جان رہے ہیں کہ پورا ملک سمجھیے اس کورونا وائرس کی وبا میں پوری طرح سے متاثر ہے، اور انسانی آبادی اس کے لپیٹے میں ہے، پورا ملک، پوری دنیا، اسی طرح سے ہمارا ملک ہندوستان بھی اس کے زد میں ہے، اور بہت تشویشناک حالتیں ہیں جس کی وجہ سے حکومت نے لاک ڈاؤن کی مدت کو اور بڑھا دیا ہے۔ تو لہذا ایسے وقت میں ہماری سمجھداری یہ ہونی چاہیے کہ یہ امت کی بھلا کے لیے ہے، انسانیت کی بھلا
کے لیے ہے، سماج کی بھلا کے لیے ہے، تو لہذا اس میں حکومت کا ساتھ دینا اور محکمہ صحت کی طرف سے جو بات نافذ کی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہے، ان کی باتوں کی یا اس کے آرڈر کو عمل کرنا، اس پر اس کی تعمیل کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سماج اور سوسائٹی کی حفاظت کے لیے، انسانوں کی جان کی حفاظت کے لیے یہ سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ تو اس رمضان میں بھی سمجھیے، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں یقیناً افسوس کی بات ہے، غم کی بات ہے، دکھ کی بات ہے ایک مومن کے لیے کہ تراویح کا موقع، نمازوں کا موقع ہمیں مسجد میں نہیں مل رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں حکومتی سطح پر جب یہ اعلان کیا گیا ہے تو وقت اور حالات کے لحاظ سے ہم کیا ہیں؟ مجبور ہیں، عاجز ہیں، لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے خود کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اللہ نے تمہیں ڈرنے کا اختیار دیا ہے یا تمہارے پاس طاقت اور صلاحیت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی جان کو اس کے یعنی اس کے بڑھ کر کے اس کی طاقت سے اللہ تعالیٰ کوئی اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتا ہے، بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے رمضان میں جس طرح سے رمضان سے پہلے نمازوں کی پابندی ہم اپنے گھروں میں کر رہے تھے، اپنے فیملی، اپنے بچوں کو لے کر جماعت کی نماز ہم پڑھ رہے تھے، 5 وقتہ نمازیں ہم پڑھ رہے تھے، اسی طرح سے رمضان میں بھی اپنے گھروں میں ہم پوری نمازوں کی ہم پابندی کریں، سنتوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں تو نہیں ہے، لہذا اپنے گھروں میں، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں جو قرآن جانتے ہیں، قرآن جن کو یاد ہے سب سے زیادہ، ان کو لے کر کے آپ تراویح کی نماز اپنے گھروں میں پڑھیں، جماعت بنا کر کے اپنی فیملی، بچوں کو لے کر کے۔ اگر کوئی آدمی لمبی قیام کرنا چاہتا ہے اور زیادہ قرآن یاد نہیں ہے تو قرآن مجید کو آپ دیکھ کر کے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور قیام اللیل کو تھوڑی تاخیر کر کے پڑھیں، آپ تھوڑی تاخیر کر کے پڑھیں اپنے گھر اور فیملی کو لے کر کے۔ یہاں پر ایک بات خاص کر کے یہ میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بدنام ہو، جیسا کہ ابھی ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کر کے میڈیا نے جس طرح سے بدنام کیا سمجھے اس بیماری میں۔ وہ کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی پورے فلیٹ کے لوگوں کو ہم ٹیرسٹ کے اوپر یا سمجھے ہال میں یا کسی خالی جگہ پر پورے لوگوں کو جمع کر کے ہم تراویح کی نماز پڑھیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے ایسی غلطیاں نہ کریں، ایسی حرکتیں نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز وائرل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز سمجھے میسیج باہر تک آئے اور پھر ہماری قوم کی بدنامی ہو، عبادت کے نام پر سمجھے ہنسی ہو۔ تو لہذا ان تمام چیزوں سے میرے بھائیو اپنے آپ کو بچاؤ، ہم مکلف نہیں ہیں ان تمام چیزوں کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دیا ہے اس کے مطابق ہم عبادت کریں، اپنے گھروں میں رہیں، رمضان کے مہینے میں بیہودہ طور پر، خالی طور پر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، باہر نکل کر کے اپنے صحت کی حفاظت کریں، اپنے فیملی کی حفاظت کریں، اور اپنے معاشرے کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ جو قوانین حکومت کی سطح پر دیے جا رہے ہیں ان تمام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کو جمع کر کے تراویح پڑھنے کے ایسے مزاج اور ایسی سوچ اور ایسی پلاننگ ہرگز نہ بنائیں۔ حالات اور ماحول اللہ تعالیٰ درست کر دے، اللہ سے دعا کرے، اگر ماحول درست ہو جاتا ہے، پرمیشن مل جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اس طرح کے کوئی اقدامات نہ اٹھائیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ اللہ کہی ہوئی بات پر کہنے والے کو سننے والے کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ جس قدر ہو سکے اس بیماری کو، مصیبت کو ختم کر دے، اور اللہ امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی ناقدری اور غفلت سے اللہ ہماری اور امت کی اللہ حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔